هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہ رب ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ معاذ اللہ 2022 میں آ کر دین کو ختم کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس لیے فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین اسلام تمام دینوں پر غالب آئے گا۔ اب آپ کہیں گے بھائی سوشل میڈیا تو کچھ اور کہہ رہا ہے، الیکٹرک میڈیا ہے، ٹھیک ہے، پریس میڈیا ہے، اس میں تو ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ دین ختم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اے محبوب اس دین اسلام کے غالب آنے پر کسی اور کی گواہی نہ دیکھیے گا، بلکہ اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ رب تعالیٰ گواہ ہے، دین اسلام غالب آنے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر روک کر اس بات کو جو ذہنوں میں بات آتی ہے ہمارے، بظاہر یہ لگتا ہے اسلام معاذ اللہ ختم ہو رہا ہے، اس کا جواب علماء نے کیا دیا؟ علماء نے فرمایا کہ آج سے 1400 سال پہلے جو قرآن تھا آج بھی وہی ہے۔ جو دعویٰ پہلے کیا تھا قرآن نے کہ کوئی ہے اس کے مقابلے میں آیت لے کر آئے، آج بھی وہی دعویٰ ہے۔ تو کوئی دعویٰ اس چیلنج کو قبول کر سکا؟ کوئی نہیں۔ آج بھی وہی دعویٰ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نمرود سے، اگر تو خدا ہے تو ایسا کر مغرب سے سورج کو نکال دے۔ آج بھی اسلام کا وہی دعویٰ ہے، کوئی ہے خدا، رب کے مقابلے میں کوئی ہے تو مغرب سے نکالے، مشرق میں غروب کر کے دکھا دے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ نظام جو اللہ نے بنایا ہے اس پر بالکل تبدیلی نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیا ہو گیا، ہم نے اپنی غلطیوں کو اسلام کی طرف موو کر دیا ہے۔ ہم جو ہے عمل سے دور ہیں، یہ تو ہمارا قصور ہے۔ مسلمان عمل کی طرف نہیں ہے، لیکن اسلام کی پاور جو کل تھی آج بھی وہی ہے۔ بس نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنانا ہے۔ وہ کیسے اپنانا ہے وہ آگے سنیں۔ یہ سورہ فتح جو نازل ہوئی تھی نا، سورہ فتح 26ویں سپارے کی، یہ سورہ فتح کا شان نزول یہ ہے، حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ جب ہوا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری میں آپ نے کفار سے جب معاہدہ کیا تھا نا، تو مولا علی سے کہا تھا لکھو محمد الرسول اللہ کا معاہدہ ہو رہا ہے کفار سے۔ تو کفار نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، تو وہ لکھیے۔ مولا علی نے کہا میں تو نہیں مٹاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں مٹاؤ، معاہدہ کرو۔ جب یہ ہونے لگا نا، اللہ نے فرمایا اے محبوب کفار تو نہیں مانتے، لیکن رب تعالیٰ خود فرماتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ فتح میں آگے جو آیت آ رہی، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ رہنے والے صحابہ ہیں ان کی شانیں بتا رہے ہیں۔ اب وہ صحابہ کرام ہمارے اسٹار ہیں۔ ہمارے اسٹار کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔ الصحابہ کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم نے اس کو چھوڑ کر ان لوگوں کو لے لیا ہے جو آج کیا کیا ان کے بارے میں، اب ایک کا نام بھی لے لیں تو کوئی بڑی بات نہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت، کیا کیا آپ فیس بک پر چل رہے ہیں، لیکن کل کو آ کر رمضان شریف میں یہی ہمیں دین سکھا رہے ہوں گے، ہم پہ ساری باتیں بھول جائیں گے، یہ اسی سے ہم دین سیکھ رہے ہوں گے۔ تو ہمارا معیار تو یہ بن گیا پورا سال جن سے ہم گانے سنتے ہیں، جن سے ہم پتہ نہیں کیا کیا واہیات کلمات سنتے ہیں، اور رمضان شریف میں اسی سے ہم دین سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی محفل کا مقصد شب معراج ہو، شب برات ہو، اس کی محفل کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی طرف لانا، ہمیں یہ پیغام دینا کہ دین سیکھنا ہے تو علماء سے سیکھیں گے، دین سیکھنا ہے تو مسجد سے سیکھیں گے، مدرسے سے سیکھیں گے، اور اسی طرح کی محفل سے ہی وہ لوگ تیار بھی ہوتے ہیں۔ اب بچہ خود تیار نہیں ہوتا تو والدین تیار ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ بھئی میں اپنے بچوں کو بھی عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا پیغام دیا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اب یہ پیغام سنیں، صحابہ کیا تھے؟ کفار پر سخت تھے، اور رحماء بینہم، آپس میں محبت کرتے تھے۔ آج ہم اس کے برعکس ہو گئے ہیں۔ اگر کوئی بغاوت کرتا ہے، دین کی کھلا بغاوت ہے یہ، اگر کوئی
شرعام کہتا ہے ہمارا جسم ہماری مرضی، قرآن نے کیا کہا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک جان مال کا سودا کر لیا ہے مومنین نے، اس کے بدلے جنت بھی لے لی، جان بھی اللہ نے دی، مال بھی اللہ نے دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے خرید لیا ہے مومنین سے جان کو، مال کو، اس کے بدلے جنت بھی عطا فرمائے گا۔ جان بھی فنا ہونے والی ہے، مال بھی فنا ہونے والا ہے، فنا چیز دی ہوئی رب کی ہے، اب پھر سودا بھی ہو چکا، اب سودے پر سودا کرنا، آپ کا کوئی سودا ہو جائے، کوئی چیز آپ بیچ دیں، وہ آپ کی تھوڑی رہی، پھر اس کے حقدار کیسے بن جائیں گے آپ؟ تو یہ بالکل جھوٹ ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی، دھوکہ ہے۔ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جو رب کو نہیں مانتے، تو یہ اللہ کی بغاوت ہے کھلم کھلا۔ اگر کوئی اس کے خلاف بولتا ہے تو ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم یہ کہیں کہ یار یہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، ہمیں یہ حق بنتا ہم یہ کہیں گے اگر کوئی ملک کا وزیر اعظم ہو اور بڑا ہو، اس کے خلاف کوئی بولتا ہے تو اس کو کہا کیا جاتا ہے یہ غدار ہے، یہی کہتے ہیں نا، ملک کے خلاف بات کر رہا ہے، کیا ہوگا وہ غدار ہوگا۔ تو وہ کیسے غدار نہیں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو نہیں مان رہا، اللہ کے قرآن کو نہیں مان رہا، وہ بھی تو غدار ہے۔ اس لیے اسلام کا رول یہ بنایا گیا کہ آپ کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کریں گے، ہندو کو بھی اس کے حقوق ملیں گے، ٹھیک ہے، عیسائی کو بھی اس کو حقوق ملیں گے، یہودی کو حقوق ملیں گے، لیکن جو دین اسلام میں آ گیا اب وہ مرتد ہوگا، اسے قتل کیا جائے گا۔ اب وہ اندر آ چکا، دین میں داخل ہو گیا، پھر یہ ظلم نہیں ہوگا، اس نے پھر وہ اس کو مان لیا، حاکمیت اللہ کی مان لی اور اس میں داخل ہو گیا ہے، اب وہ اس سے نہیں نکل سکتا۔ یہ ایک اصول بنایا، اب یہ اصول اسلام کا بنا ہے تو کہتے ہیں غدار۔ یہ مسئلہ خراب سمجھ میں نہیں آتی عقل میں، لیکن جب ملک کی بات آتی ہے، ملک میں اگر کوئی داخل ہو گیا، اس میں رہ رہا ہے، اس ملک کی غداری کرتا ہے، اسے غدار کہہ کر قتل کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اس لیے آگے سنیں، یہ صحابہ کرام کی تعلیمات ہم نے عمل کرنا ہے۔ وہ کیا تھے؟ کفار پر سخت تھے، آپس میں محبت کرتے تھے، لیکن ہم اس کے برعکس ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ سارا دن باہر محنت کرتے رہیں، گھر پہ بھی سکون نہیں، اکثر لوگوں پر۔ چند لوگ ہیں جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، گھر میں بھی محبتیں ہیں۔ تو دین سے دوری ہے، دین کے قریب آئیں گے ہمیں سمجھ میں آئے گا نہیں، کفار کے لیے ہمیں سخت ہونا ہے اور آپس میں محبت کرنی ہے، آپس میں بھائی بننا ہے، بھائی چارہ اختیار کرنا ہے۔ آگے کیا ہے؟ اب یہی صرف یہ کیسے آئے گا بھائی چارہ؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے فرمایا تم اسے دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے۔ اب افسوس یہ ہوتا ہے جب اس طرح سے رکوع کرنے، سجدہ کرنے کے لیے شب معراج میں جمع ہوں، شب برات میں جمع ہوں، پھر ایک ٹولہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے بھئی یہ بھی شرک ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس لیے اگر کوئی اجتماع میں جمع ہوتا ہے، اگر کوئی کسی مسجد میں جمع ہوتا ہے، کسی دن بھی، اب میں نے پچھلے نشست میں بتایا تھا اس پرفتن دور میں اس طرح سے جمع ہونا ابھی، کیونکہ بہت بڑی رات آنے والی ہے شب برات، تقریباً کل جمعہ ہے، اگلے جمعے امید ہے کہ وہی ہے تقریباً، جو آج تاریخ 6 تاریخ گزر چکی، 7 کی شب ہے چاند کے حساب سے، تو اگلے جمعے انشاءاللہ شب برات ہوگی، نجات کی رات ہے، بڑی رات ہے، نام اعمال تبدیل ہوتے ہیں، نیا رجسٹر جاتا ہے، تو آخرت کی فکر کرنے کے لیے علماء مساجد میں آباد کرتے ہیں۔ تو یہ کس طرح آئے گا؟ یہ اسی طرح آئے گا جب ہم قرآن کو پڑھیں گے۔ تو صحابہ کی تعلیمات پر عمل کس طرح ہوگا؟ آگے فرمایا کہ ان کو دیکھو گے رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے اللہ کا فضل تلاش کریں گے۔ تو یہی تو ہوتا ہے، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب آگے سنیں، سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کے آثار ہوں گے۔ سجدے کے آثار سے مراد یہ ہے کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ نشان بن جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، لیکن یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ نشان کی طرف اشارہ ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے اس سے یہ نشان جو بن جاتا ہے، لیکن بن جانا نہیں بننا وہ الگ بات ہے، خود سے نہ بنایا جائے، اگر بن گیا تو ٹھیک ہے۔ بعض نے تفسیر یہ کی ہے کہ نہیں، علماء نے کہا ہے کہ نہیں، اس سے مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور جب روز محشر آئیں گے وہ چہروں سے پہچانے جائیں گے نمازی شخص سے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اب کیا آگے سنیں،
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ مثالیں جو ہیں مومن کی، یہ شان تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ اب غور سے سمجھ جائیں پیغام کیا ہے۔ یہودی بھی جانتا ہے اگر مسلمان کہیں جمع ہوتے ہیں اس طرح سے عبادت کے لیے، یہ ان کے لیے خطرہ ہے۔ عیسائی بھی جانتا ہے کہ تورات میں بھی مثالیں موجود ہیں، انجیل میں بھی یہ شانیں موجود ہیں۔ یہ مومن اگر اس طرح سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ کفر جو ہے کانپتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے بھی یہی پیغام ہے، یعنی کہ جب فرمایا مثلا فی التوراۃ ومثل فی الانجیل کدر اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ اس کی میں سے یہ خلاصہ اس کا بتا رہا ہوں آگے کا جو ہے وہ یہ ہے، فرمایا رب تعالیٰ نے جب یہ دین اسلام کمزور تھا اور مضبوطی کی طرف جاتا ہے اور اپنے طاقت کی طرف جا رہا ہے تو کفار جو ہے لیغیظ بہم الکفار، وہ غضب میں ڈوب جاتا ہے۔ تو کفار کو اچھا نہیں لگتا کہ اسلام کی مضبوط ہو رہا ہے۔ تو یہ خلاصہ کلام آج کا یہی ہمیں نکلا کہ ہم صحابہ کے طریقے پر چلیں گے تو ہمیں بھی اعزاز ملے گا، کیونکہ آپ نے سنا یہودیوں کو اللہ نے کیا اعزاز دیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ فرمایا رب تعالیٰ تمہیں تمام عالمین پر فضیلت دی گئی۔ پھر مفسرین نے کہا یہ فضیلت ان کے دور تک تھی، جب امت محمدیہ آ گئی اب فضیلت ہماری طرف منتقل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ فضیلت ہماری طرف کیسے آئی؟ قرآن کی آیت سے علماء نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ جب ہم بہترین امت ہیں تو ہم پر ظلم و ستم پوری دنیا میں کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان مظلوم کیوں ہے؟ مسلمان مغلوب کیوں نظر آتا ہے؟ تو اس کی طاقت کہاں چلی گئی؟ اس کا رعب کہاں چلا گیا؟ جواب یہی ملے گا کہ ہم عمل کی طرف نہیں ہیں۔ کیوں؟ اب یہودیوں کا حال دیکھ لیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت کیوں مسلط کی گئی؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ دو برائیاں تھیں، ایک اپنی کتاب کو نہیں پڑھتے تھے، اس کو چھوڑ دیا، دوسرا نبیوں کا قتل۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ کتاب کو چھوڑ دیا ہے اور علماء کے خلاف ہو گیا۔ نبی تو آخری آ گئے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب کون آئے گا؟ نبیوں کے وارث آئیں گے۔ کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث علماء ہیں۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں علماء بھی بشر ہیں، اگر کسی ایک عالم سے غلطی ہو گئی اس کا مطلب یہ نہیں سارے علماء کا ہم بائیکاٹ کر کے بیٹھ جائیں۔ اگر عالم سے غلطی ہوئی ہم اس کے غلطی کو پوائنٹ کریں گے اور ادباً کہیں گے حضرت آپ سے یہ غلطی ہوئی، آپ اس کو رجوع کریں، اسے رجوع کریں۔ تو اس طرح سے ہم اس کو بیان کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کو ہی بائیکاٹ کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ کچھ باتیں جو کی گئیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقدس رات جو آنے والی ہے شب برات، اس میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ پاکا ان تمام حاضرین دی حاضر کو اپنی بارگاہ شفع قبول عطا فرما۔ یا اللہ پاکا جو کچھ نہ سنے اساں سب کو عمل دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حضرت صاحب دے علم عمل وچ مزید برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ انہیں کو سنی صحت نال عمر خضری عطا فرما۔ یا اللہ پاک انہیں تمام بھائیں دی خیر فرما، سب کو اپنے حفظ و مان فرما۔ یا اللہ انہیں سب دی رزق روزی برکتاں عطا فرما۔ یا اللہ انہیں واسطے خیر والے رحمت والے فیصلے فرما۔ یا اللہ پاکا تیرے دیتے رزق جو تیرے نا تے خرچ کرنے اپن، یا اللہ اپنی بارگاہ شفع قبول عطا فرما۔ یا اللہ اپنی بارگاہ شفع قبول عطا فرما۔ یا اللہ اساں تمام دیں دعاواں کو سارے دلی نیک مقاصد کو اپنی بارگاہ شفع قبول عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں تے رحمت عطا فرما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگارن حلال روزی عطا فرما۔ یا اللہ جو قرضدارن قرض کن نجات فرما۔
یا اللہ پاکا جو پریشان حال انہیں پریشانہ دور فرما، یا اللہ جو تنگ دستن یا اللہ انہیں کو خوشحالی عطا فرما، یا اللہ پاکا اپنی رحمت صدقے سارے دینی مدارس کو شاہ جمال ٹرسٹ کو دین دگنی رات چگنا ترقیاں عطا فرما، یا اللہ ان مدرسے پڑھنے والے بچے ہیں یا اللہ انہیں کامیابی ہم کنات فرما، علم نافع دی دولت عطا فرما، یا اللہ اساں سب کو صراط مستقیم والا راستے سے چلا۔ اللہم صلی وسلم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، لا الہ الا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔